بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کی مجلس میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بیان کیے جاتے ہیں۔ فرمایا، مال کی قدر کرو۔ مال دنیا کی زندگی کا سہارا ہے۔ ہوش اور عقل کے ساتھ خرچ کرو۔ اگر خرچ کرنے میں جوش ہے تو اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ عافیت بڑی نعمت ہے، مگر بہت زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں نہ پڑو۔ جتنا مال زیادہ اتنے بکھیڑے ہزاروں فکریں۔ حضرت کا یہ ملفوظ ہے، اور حضرت عموماً اس طرف رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو ضروریات رکھی ہیں، ان ضروریات میں سے ایک ضرورت وہ مال ہے، اور اس مال سے انسان کی بہت ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اللہ والے انسان کو وہ راستہ دکھاتے ہیں جس راستے میں عافیت ہو، جس راستے میں انسان کو پریشانی نہ ہو۔ اب اگر کسی کے پاس مال ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اب اگر وہ اس دولت کی اور مال کو بے تحاشا فضول خرچ کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، فضول جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے۔ اور مشکل وقت میں اگر مال کی ضرورت ہو اور اس وقت اس کے پاس مال ختم ہو جائے، مال نہ ہو، تو کتنی پریشانی ہوگی۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ تھوڑی بہت دولت دے دیتے ہیں، مال دے دیتے ہیں، تو وہ اپنے مال کو ضائع کرتا ہے، بیکار بے جا فضول جگہوں پہ خرچ کر کے اسراف کرتا ہے، اور پھر جب یہ مال اس کے پاس نہیں بچتا، اور پھر جب کبھی ضرورت آ جائے تو اس وقت پریشان ہوتا ہے۔ تو حضرت اس بعض میں اس ملفوظ میں ارشاد فرما رہے ہیں، ہوش اور عقل کے ساتھ خرچ کرو، ہوش اور عقل کے ساتھ خرچ کرو۔ اگر خرچ کرنے کا بہت دل چاہ رہا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر خرچ کرنے کا بہت دل چاہ رہا ہے، ادھر ادھر ضائع کرنے سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو یہ بڑی سمجھ کی بات ہے۔ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مال کے حوالے سے اپنی ضروریات سے متعلق جو مال ہوتا تھا، سال بھر کا جو خرچہ ہوتا تھا، حضرت اس کو الگ کر کے رکھتے تھے۔ مثال ہے کہ ایک آدمی کا سال میں 1,00,000 روپے خرچ ہوتا ہے، تو حضرت کا یہ معمول تھا کہ اپنے سال کی پورے سال کا خرچہ وہ جمع ایک جگہ رکھ دیا کرتے تھے تاکہ پریشانی ہی نہ ہو۔ تو اس میں ہمارے لیے عافیت بھی ہے، بہتری کا راستہ بھی یہ ہے کہ مشکل وقت کے لیے انسان کچھ تھوڑا بہت مال رکھے، کہ اگر خدا نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ اس پریشانی میں ضرورت کے وقت کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہو۔ تو حضرت اس ملفوظ میں فرما رہے ہیں کہ مال کی قدر کرو، دنیا کی زندگی کا یہ ایک سہارا ہے، ہوش اور عقل کے ساتھ خرچ کرو، اور اگر خرچ کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر فرمایا کہ عافیت بڑی نعمت ہے، عافیت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعاؤں میں عافیت کا سوال کیا کرتے تھے۔ انسان کے پاس بہت ساری دولت ہو، مال ہو، لیکن عافیت نہ ہو، بیماریاں ہوں، پریشانیاں ہوں، مسائل ہوں، دشمنیاں ہوں، عدالتوں کے چکر ہوں، ہسپتالوں کے چکر ہوں،
تو مال تو اس کے پاس بہت ہے لیکن عافیت نہیں ہے اس کے پاس، اور مال تھوڑا ہو لیکن عافیت ہو. عافیت کہتے ہیں زندگی میں سکون، صحت، عزت. عافیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے. صحت، عافیت، عزت، اولاد فرما بردار ہے، بیماریوں سے یہ محفوظ ہے، دشمنوں کے شر سے محفوظ ہے، عزت کی زندگی گزار رہا ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے اتنی روزی اس کے پاس موجود ہے. تو یہ شخص بڑا عافیت میں ہے، عافیت میں ہے. اس لیے بزرگان دین اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ عافیت کی دعائیں کیا کرتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو. پھر دعائیں بھی سکھائیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیائے و اہلی و مالی. تو فرما رہے ہیں کہ عافیت بڑی نعمت ہے. تو عافیت کا تعلق مال سے نہیں ہے، دولت سے نہیں ہے، بلکہ عافیت تو اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس میں عزت بھی آ گئی، صحت بھی آ گئی، سکون بھی آ گیا، چین بھی آ گئی. چین کی، سکھ کی زندگی، سلامتی کی زندگی اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ عافیت میں ہے. اور ایک انسان اس کے پاس وسائل، اسباب، مال، دولت بہت ہے لیکن وہ بیمار ہے، پریشان ہے، بے چین ہے، ڈرا ہوا ہے، دشمنوں کا خوف ہے، اولاد نافرمان ہے، تو یہ شخص عافیت سے محروم ہے. تو فرما رہے ہیں عافیت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اپنی دعاؤں میں عافیت بہت زیادہ مانگنی چاہیے. پھر آگے فرمایا کہ بہت مال جمع کرنے کی فکر میں نہ پڑو. انسان کے اندر اگر حوث ہو، حرص ہو، چیزوں کی حوث، پہننے اوڑھنے کی حوث، کھانے پینے کی حوث، رہنے سہنے کی حوث، تو پھر وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے کہ مال آ جائے اور آ جائے، جتنا آ گیا کم ہے اور آ جائے. کیونکہ اس کے اخراجات، اس کی خواہشات بہت زیادہ ہیں، اور جتنی زیادہ خواہشات ہوں گی، حوث ہوگی، مال کتنا ہی آ جائے اس کے لیے کم ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے قناعت اور شکر مانگا کرتے تھے. قناعت اور شکر. قناعت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنا دیں اس پر صبر کر لیں کہ بہت ہے میرے لیے. اللہ تعالیٰ جتنا دیں شکر کریں بہت ہے میرے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں قناعت کا لفظ بہت ہے. ربی اللہم قنعنی بما رزقتنی، یہ دعا ہے حدیث میں کہ اللہ جو آپ نے مجھے روزی دی ہے، جو مجھے آپ کی طرف سے انعامات ملے ہیں، اس پر مجھے قناعت نصیب فرما. قناعت کس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے میرے پاس بہت ہے، بس بہت ہے. محنت کرے، کوشش کرے، لیکن پریشان نہ رہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان ہے. روٹی بھی ہے کھانے کو، پہننے کو کپڑے بھی ہیں، رہنے کو گھر بھی ہے، پھر بھی پریشان ہے کہ نہیں گھر چھوٹا ہے اور بڑا ہونا چاہیے، کپڑے کم ہیں اور ہونے چاہیے، گاڑی چھوٹی ہے بڑی ہونی چاہیے، ایک نہیں دو ہونی چاہیے. تو یہ انسان اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے. حضرت اسی کو فرما رہے ہیں بہت زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں نہ پڑو. جتنا مال زیادہ ہوگا اتنی پریشانیاں، فکریں زیادہ ہوں گی. مال کو سنبھالنا بھی تو ایک مسئلہ ہے. مال تو آ جائے گا زیادہ، لیکن اس کو سنبھالنا، اس کو ٹھکانے لگانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی چوکیداری کرنا، یہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو حضرت کے اس بات سے ہمیں یہ چیز، حضرت کے اس ملفوظ سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ بہت زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں نہیں پڑنا چاہیے. جتنا مال اللہ دے دے بس اس پر قناعت ہو، شکر ہو کہ بہت ہے اللہ کا دیا. بہرحال محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اپنی ضروریات کی حد تک محنت اور کوشش ہونی چاہیے، لیکن ضروریات سے بڑھ کر حرص و حوث کی حد تک وہ انسان کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی. حرص و حوث انسان میں یہ ایسی چیز ہے کہ جتنا بھی اس کے پاس آ جائے یہ کہے گا اور چاہیے اور چاہیے. جیسے حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ انسان کی جو حوث اور حرص ہے، اس کی جو چاہت ہے، یہ قبر کی مٹی بھرے گی.
قبر کی مٹی سے اس کی چاہت پوری ہوگی، اور کوئی چیز اس کی چاہت پوری نہیں کر سکتی. یعنی جتنا بھی اس کے پاس آ جائے گا یہ بولے گا اور آ جائے اور آ جائے. اس لیے ہمیں اللہ والوں کی ان باتوں سے یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ اپنے اندر ہم قناعت اور شکر پیدا کریں، محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، پھر اللہ تعالیٰ جتنا دے دیں اس پر صبر کریں، شکر کریں کہ بہت ہے الحمدللہ، اللہ کا دیا وہ بہت ہے. اور پھر ہماری پریشانی جب ہوتی ہے جب ہماری حوث اور حرص کے مطابق ہمارے اخراجات ہوتے ہیں. اب جب حرص اور حوث بڑھ جائیں، خواہشات بڑھ جائیں، اخراجات ہو گئے ہمارے 50,000 روپے کی، آمدنی ہے 20,000 روپے کی، اخراجات 50,000 روپے کے ہیں، لاکھ کے ہیں، آمدنی تھوڑی ہے. تو جب اخراجات اور خرچے اور خواہشات اور حوث حرص بڑھ جائے اور آمدنی تھوڑی ہو، پھر یہ انسان پریشان رہتا ہے. اس لیے اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی سے کم رکھنے چاہیے، یہ برابر رکھنے چاہیے. اگر آمدنی 20,000 روپے کی ہے تو اخراجات 15,000 روپے کے ہونے چاہیے. آمدنی 50,000 روپے کی ہے تو اخراجات 40,000 کے ہونے چاہیے تاکہ پریشانی نہ ہو. اگر ایسا ہو کہ آمدنی تو 50,000 روپے کی ہے مہینے کی انکم، اور خرچے ہیں 60,000 70,000 80,000، تو یہ پریشانی کا سبب ہے. پھر آگے اللہ حضرت فرما رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کھانے پینے کو اچھا دے تو اس وقت خستہ حال میں رہنا یہ بھی غلط ہے، ناشکری ہے، نعمت کی بے قدری ہے. شریعت نے حکم دیا اپنی جان کو راحت دو، جان بھی اللہ کی مخلوق اور مملوک ہے. تو معلوم یہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو دیا ہے تو اس کو استعمال کرو. مثال ہے کپڑے ہیں پہننے کو، اچھے کپڑے رکھے ہوئے لیکن نہیں گندے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، اپنے کو فقیر بنایا ہوا ہے، حضرت ہمارے یہ ناشکری ہے. کھانا گھر میں ہے اچھا کھانے کو، لیکن اچھا کھانا جو نہیں کھا رہے. جیسے ایک شخص، ایک بزرگ، وہ کھانا کھانے لگے تو کھانا جب ان کے سامنے پک کر آیا تو انہوں نے اس میں پانی ڈال دیا. تو کھانے کی جو ذائقہ اور لذت تھا اس کو انہوں نے اس پانی سے ختم کر دیا. تو قریب میں بیٹھے ایک بزرگ نے کہا یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری کر رہا ہے. اگر یہ کھانا اس کی اپنی اصلی حالت میں کھاتا تو پھر مزہ آتا، شکر کرتا. تو یہ بھی ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر دیوی نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، تو اس کا استعمال کرنا یہ بھی شکر ہے، اور اس کا استعمال نہ کرنا یہ ناشکری ہے. اللہ نے گاڑی دی ہے چلائے، اللہ نے سواری دی ہے سفر کرے اس میں، اور اگر نہیں دی ہے تو شکر صبر کرے. کپڑے دیے ہیں اچھے کپڑے پہنے، اچھا کھانا کھائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی موجودگی میں بھی استعمال نہ کرنا، نہیں. اللہ نے اگر نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. نعمتوں کی ہوتے ہوئے اپنی حالت کو خستہ بنانا، یعنی فقیری کی حالت بنانا، گندے کپڑے پہننا، رکی سوکھی جان بوجھ کے کھانا، لوگوں کو اپنی فقیری دکھانا، خستہ حالت دکھانا، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ نے دیا ہے سادگی سے اس کو اختیار کریں. عموماً پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، ہم اس میں ٹپ ٹاپ میں جاتے ہیں، آسائش میں، آرائش میں، زیبائش میں جاتے ہیں کہ اور اچھا کر لیں اس کو. اس میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں، پریشانی شروع ہو جاتی ہے. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی حال میں رہیں، کھائیں پئیں، سادگی کی زندگی گزاریں، اللہ کا شکر ادا کریں، زندگی آسان ہوگی. تو یہ دوسرا حضرت کا ملفوظ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو اچھا دیا ہے اس وقت خستہ حال رہنا یہ ناشکری ہے. پہننے اوڑھنے کو اللہ نے دیا ہے، گندا پہن کے گھومنا یہ بھی ناشکری ہے. رہنے کو اللہ نے دیا ہے، مثال ہے اللہ نے بستر دیے ہیں، بستر کو چھوڑ کے زمین میں فرش میں مٹی پہ سو رہا ہے، یہ تو ناقدری ہے، ناشکری ہے. یہ تو ناقدری ہے، ناشکری ہے. جیسے کوئی آدمی کے پاس سواری ہے، سواری چھوڑ کے پیدل گھوم رہا ہے، زبردستی اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے، یہ ناشکری ہے. تو حضرت کے اس ملفوظ سے ہمیں دوسری یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا یہ شکر گزاری ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال نہ کرنا اور خستہ حالت اپنی بنانا اور فقیری کی حالت اختیار کرنا یہ نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری ہے. تو دوسرا ملفوظ یہ حضرت کا ہمیں معلوم چلا
کہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں اس کو استعمال کریں، اس پر شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔